جس طرح کے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں این ٹی ایس کے یا کوئی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی ٹیسٹ لے تو ان میں جو کی دی گئی ہوتی ہے تو اس کے مطابق جملہ ٹھیک کیا جاتا ہے، یا جو ٹرو آنسر ہوتا ہے، ٹرو آپشن، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر کسی فقرے میں تاکید یا کسی فقرے میں یہ کہہ لیں کہ دباؤ کا ذکر پایا جائے تو آئی وی کے ساتھ شیل کی جگہ پھر ول آ جائے گا، اور ول کی جگہ شیل آ جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کی امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ پہچان۔ اردو فقروں کے آخر میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کام آئندہ زمانے میں ہوگا، اور ان کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ آتا ہے۔ آسان پہچان ہے فقرہ بنانے کا طریقہ۔ ول اور شیل بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں۔ آئی اور وی کے ساتھ عام طور پہ شیل لگتا ہے، اور باقی ناؤن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ول لگتا ہے۔ جو بات آپ کو سمجھانے کی ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ اگر کوئی کام جس کے بارے میں آپ تاکید سے کہیں یا کسی کام پہ زور دے کے کہا جائے کہ وہ ضرور ایسا کرے گا، تو وہاں پہ ہیلپنگ ورب پھر چینج ہوتا ہے، ول کی جگہ شیل اور شیل کی جگہ ول ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان میں اگر کسی کو غلطی سے آپ ول کی جگہ شیل اور شیل کی جگہ ول بھی لگا لیں تو پھر بھی غلط نہیں ہوتا، ٹیکنیکلی جملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح کے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں این ٹی ایس کے یا کوئی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی ٹیسٹ لے تو ان میں جو کی دی گئی ہوتی ہے تو اس کے مطابق جملہ ٹھیک کیا جاتا ہے، یا جو ٹرو آنسر ہوتا ہے، ٹرو آپشن، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر کسی فقرے میں تاکید یا کسی فقرے میں یہ کہہ لیں کہ دباؤ کا ذکر پایا جائے تو آئی وی کے ساتھ شیل کی جگہ پھر ول آ جائے گا، اور ول کی جگہ شیل آ جائے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کی امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں جی۔ لڑکیاں شادی کے موقع پر گیت گائیں گی۔ گرلز ول سنگ سانگز آن دا ایونٹ آف میرج۔ برسات کے موسم میں دریاؤں میں سیلاب آئے گا۔ فلڈ ول کم ان دا ریورز ان رینی سیزن۔ تم ضرور ہمارے حکم کی تعمیل کرو گے۔ یو شیل اوبے اور آرڈر۔ اب حسب دستور یو کے ساتھ شیل نہیں آتا، تو یہاں پہ ضرور کا لفظ آیا تو وہاں مسٹ نہیں لگایا گیا، ہیلپنگ ورب کو چینج کر کے اس کے میننگ کو کنوے کیا گیا ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یو شیل اوبے اور آرڈر۔ تم بینک سے قرضہ حاصل کر کے رہو گے۔ جملہ بتا رہا ہے کہ اس میں بھی تاکید ہے، دباؤ پایا جاتا ہے۔ تم بینک سے قرضہ حاصل کرو گے۔ یو ول ٹیک دا لون فرام دا بینک۔ میں وظیفہ حاصل کر کے رہوں گا۔ آئی ول گیٹ اسکالرشپ۔ اب آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ول لگایا۔ آئی ول گیٹ اے اسکالرشپ۔ میں اپنے دوستوں کو رخصت کروں گا۔ آئی شیل سی آف مائی فرینڈز۔ دونوں جگہ پہ آئی ہے، ایک جگہ پہ ول لگا اور ایک جگہ پہ شیل لگایا گیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی سوالیہ جملے کچھ۔ کیا تم اپنے دوست کو پہچان لو گے؟ ول یو آئیڈینٹیفائی یور فرینڈ؟ سلیم اپنا قرضہ کب واپس کرے گا؟ وین ول سلیم پے بیک ہز لون؟ آپ اپنی کتاب کب شائع کریں گے؟ وین ول یو پبلش یور بک؟ کیا آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ ول یو پریچ اسلام؟ کیا مسافر گاڑی سے رہ جائیں گے؟ ول دا پیسنجرز مس دا ٹرین؟ ڈرائیور گاڑی کہاں کھڑی کرے گا؟ ویئر ول دا ڈرائیور پارک دا کار؟ کچھ اس کے نیگیٹو سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان سیمنٹ درآمد نہیں کرے گا۔ پاکستان ول ناٹ امپورٹ سیمنٹ۔ وہ مجھ سے اتفاق نہیں کرے گا۔ ہی ول ناٹ ایگری ود می۔ آپ بذریعہ ہوائی جہاز سفر نہیں کریں گے۔ یو ول ناٹ ٹریول بائی ایئر۔ میں آپ کی مدد کرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ آئی شیل ناٹ ریفیوز ٹو گیو یو ہیلپ۔ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ دا چائلڈ ول ناٹ ٹیل اے لائی۔
ہم ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے. وی شیل ناٹ کال فار ڈاکٹر. یہ تھے ایکٹیو وائس کے جملے. اب پیسو وائس یاد رکھیں کہ فیوچر انڈیفینیٹ میں پیسو وائس میں ول کے ساتھ بھی آ جائے گا. ول بھی، شیل بھی اور ورب کی تھرڈ فارم. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اس سے اگلا ٹینس فیوچر کنٹینیوس آئے گا تو اس میں ول بھی، شیل بھی، ہیلپنگ ورب اس میں بھی آئے گا ایکٹیو وائس جملوں کے ساتھ. ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے گا. اور یہاں فیوچر انڈیفینیٹ میں ول بھی، شیل بھی تھرڈ فارم کے ساتھ آئے گا. انگلش کا جملہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ ول بھی، شیل بھی اگر تھرڈ فارم کے ساتھ لگا ہے تو آپ فوری پہچان جائیں گے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کا جملہ ہے اور پیسو وائس ہے. ول بھی، شیل بھی آئی این جی کے ساتھ لگا ہے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ اور فوری آپ پہچان جائیں گے فکرہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہے. اس پہچان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کچھ جملے اس کے دیکھ لیتے ہیں. اس نظم کا ترجمہ کیا جائے گا. کون کرے گا؟ فکرے میں ذکر نہیں، اس لیے پیسو وائس ہے. دس پوئم ول بی ٹرانسلیٹڈ. کالج کی ہال میں فلم دکھائی جائے گی. دا فلم ول بی شون ان کالج ہال. ہمارا استقبال نہیں کیا جائے گا. وی شیل ناٹ بی ویلکمڈ. بینک سے قرض نہیں لیا جائے گا. دا لون ول ناٹ بی ٹیکن فرام بینک. کیا اسے دوائی دی جائے گی؟ ول ہی بی گیون میڈیسن. یہ ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا؟ ہاؤ ول دس ٹیکس بی ریسیوڈ. تو ٹاسک آپ کا پھر حسب دستور وہی کہ اردو کے جملے آپ خود بنائیں گے. گرامر سے نہیں دیکھیں گے، کسی بک سے نہیں دیکھیں گے. ان جملوں کو دیکھ کے آپ ذہن میں لائیں گے کہ کس طرح سے ایکٹیو وائس کے جملے بنائے گئے اور پھر کس طرح سے پیسو وائس کے جملے بنائے گئے اردو کے. اور پھر آپ جب اس کو بنانے کے قابل ہو گئے تو ان کی پھر آپ انگلش بنائیں گے جو طریقہ میں نے بتایا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے سیکھا گیا انگلش ٹینسز اور گرامر کا لیکچر آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا اور آپ کی لرننگ میں انشاءاللہ خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا. خدا حافظ.